السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری کرنے کے بعد ہم بستری کرنے کے کتنی دیر بعد بیوی سے الگ ہونا چاہیے؟ یہ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا ایک بتایا ہوا فارمولہ اور ان کی بتائی ہوئی بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے گا، بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، جیسے ہی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو ہم بستری کرتے ہوئے جب انزال ہو گیا، منی خارج ہو گئی، تو وہ فوراً ہی الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیمیائے سعادت کے اندر لکھا ہے، اور حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم بیوی سے ہم بستری کرو اور انزال ہو جائے، آپ فارغ ہو جاؤ، تو پھر جلدی بیوی سے الگ نہ ہو۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایک حدیث پاک بیان کی۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد میں یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ کیا بیان فرمایا آقا نے؟ کہ مرد میں یہ کمزوری کی نشانی ہے کہ جب مباشرت کا ارادہ کرے تو بوس و کنار سے پہلے ہم بستری کرنے لگے۔ یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بیوی کے پاس گئے اور جاتی آپ نے ہم بستری کرنا شروع کر دی۔ اسے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمزوری کی نشانی بتایا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ پہلے بیوی سے بوس و کنار کرے۔ بوس و کنار کا مطلب یہ ہے کہ محبت بری باتیں کرے، اور مطلب جیسے کہ گال وغیرہ ہے، بوسا وغیرہ لے، ان سب چیزوں سے بیوی کو تیار کرے، اور جب تیار ہو جائے اس کے بعد میں پھر ہم بستری کرے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد میں یہ کمزوری کی نشانی ہے کہ جب مباشرت کا ارادہ کرے تو بوس و کنار سے پہلے ہی ہم بستری کرنے لگے، اور جب انزال ہو جائے تو صبر نہ کرے، فوراً الگ ہو جائے۔ صبر نہ کرے، فوراً الگ ہو جائے۔ تو یہ کمزوری کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ فوراً الگ ہو جاتے ہیں تو اس سے عورت کی حاجت مکمل طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں، 9ویں جلد کے اندر، کہ انزال ہونے کے بعد فوراً عورت سے جدا نہ ہو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم بستری آپ نے کی اور انزال ہو گیا تو فوراً آپ بیوی سے الگ نہ ہو، کچھ دیر کے لیے آپ ٹھہرے رہیں یہاں تک کہ عورت کی بھی حاجت پوری ہو جائے، یہاں تک کہ عورت کی بھی جو خواہش ہے نا وہ پوری ہو جائے۔ حدیث پاک میں اس کا بھی حکم ہے، حدیث پاک میں اس کا بھی حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار درودیں ہوں اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم کو ہر باب میں تعلیم خیر دی اور ہماری دنیاوی تعلیم سے ہمیں آگاہ کیا۔ تو اب اس کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ جب بھی آپ ہم بستری کرو اور انزال ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے ایسے ہی ٹھہرے رہو، فوراً آپ الگ نہ ہوں۔ اس سے عورت کی جو خواہشیں ہیں، عورت کی جو حاجتیں ہیں، وہ بھی مکمل طریقے سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اور آگاہ فرماتے ہیں کہ مرد کو انزال ہو بھی جائے تو فوراً عورت سے الگ نہ ہو جائے، بلکہ اسی طرح کچھ دیر اور ٹھہرا رہے تاکہ عورت کا بھی مطلب پورا ہو جائے، کیونکہ عورت کو دیر میں انزال ہوتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ دیر سے فارغ ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب مباشرت کے بعد کی کچھ خاص باتیں اور لکھی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے ہم بستری کی اور ہم بستری کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک ہی کپڑے سے مرد اور عورت دونوں اپنے شرمگاہوں کی صفائی کر لیتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے کہ مرد الگ اپنے کپڑے سے کسی بھی کپڑے سے صفائی کرے شرمگاہ کی، اور عورت اپنے الگ کپڑے سے صفائی کرے اپنے شرمگاہ کی۔ اس کی ایک وجہ لکھی ہے کتاب کے اندر،
اگر ایک ہی کپڑے سے مرد بھی اور عورت بھی ایک ہی کپڑے سے اپنی اپنی شرمگاہوں کی صفائی کر لیتے ہیں تو اس سے میاں بیوی یعنی دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، نفرت پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو کرنا کیا ہے کہ الگ الگ کپڑے سے آپ صفائی کریں تاکہ محبت برقرار رہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر لکھتے ہیں کہ کپڑا ایسا ہو کہ بستر گندا نہ ہو، بستر ناپاک نہ ہو، اس حساب سے آپ کو کپڑا استعمال کرنا ہے، نیچے بھی کپڑا بچھا لینا ہے۔ دیکھیے گا یہاں پر ایک بات اور لکھتے ہیں جو طبی اعتبار سے بڑی ہی فائدہ مند ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بستری کرنے کے بعد فوراً وہ کیا کرتے ہیں، نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں، غسل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے گا ہاں جتنی جلدی ہو سکے آپ ناپاک ہو گئے ہیں اتنی جلدی آپ غسل کر لیں، زیادہ دیر ناپاک نہ رہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک طبی اعتبار سے ایک یہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ہم بستری کی تو فوراً ایک دم آپ غسل نہ کریں، کیونکہ آپ کا جو بدن ہوتا ہے نا، آپ کے بدن میں حرارت ہوتی ہے اور آپ کا جو باڈی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ہائی لیول پہ ہوتا ہے، فوراً اپنے جسم پر پانی نہ ڈالیں، بلکہ 5-10 منٹ آپ ٹھہرے رہیں تاکہ آپ کا باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے نا وہ تھوڑا سا نارمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نہانے کے لیے جائیں، اس کے بعد غسل کرنے کے لیے جائیں۔ اگر کوئی شخص فوراً ہی نہا لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے تو پھر اسے بخار ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایسا بخار بہت سارے لوگوں کو ہو جاتا ہے جو یوں سمجھیے گا کہ ان کا بخار نکلتا ہے نہیں، جسے کہتے ہیں باریک بخار، وہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات طبی اعتبار سے یہ لکھی ہے کہ جب بھی آپ غسل کرنے جائیں تو اس سے پہلے آپ پیشاب کر لیں، پیشاب جائیں ٹوائلٹ میں اور پیشاب کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد ہو یا عورت جو شرمگاہ میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی منی رک جاتی ہے اور اوپر چڑھی ہوئی رہ جاتی ہے، جب آپ پیشاب کر لیں گے تو وہ منی بھی خارج ہو جائے گی، اور جس کے فائدے آپ کو یہ دیکھنے کو ملیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہی غسل کر لیتے ہیں، پیشاب وغیرہ نہیں کرتے ہیں، تو جو منی کے قطرات پیشاب کی نالی میں رہ جاتے ہیں نا، تو اس سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور کھجلی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو پھر انسان ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے اور وہ شکایت کرتا ہے کہ میری پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو گیا ہے، تو ان سب چیزوں کے بیماریاں ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ ہم بستری کریں تو فوراً سے پہلے ہم بستری کے بعد پیشاب کریں، اس کے بعد آپ غسل کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو پیشاب کے جو اندر جو جراثیم ہوتے ہیں نا، وہ بالکل نالی کو صاف کر دیتے ہیں، پھر وہ خارش ہونے یا انفیکشن ہونے نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ خاص چیزیں رکھی ہیں۔ اب ہم بستری کے تعلق سے حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بڑی قیمتی باتیں لکھی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث پاک بھی بیان کی ہے کہ مرد کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ بنا بوس و کنار کیے عورت کے پاس ہم بستری کے لیے چلا جائے، اور یہ بھی کمزوری بتائی ہے کہ جیسے ہی وہ انزال ہو جائے فوراً بیوی سے الگ ہو جائے، تو یہ بھی کمزوری کی نشانی ہے۔ تو جو خاص باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ بیوی ہم بستری کرنے کے کتنی دیر بعد بیوی سے الگ ہونا چاہیے، اس پر آپ کو دھیان رکھنا ہے تاکہ اسی اعتبار سے آپ بیوی کا اچھے سے حق ادا کر سکیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔